بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا اور سنا جا رہا ہے ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے سلسلہ درس قرآن کا پروگرام یا ایھا الناس۔ اس پروگرام میں قرآن پاک کے منتخب آیات کا ترجمہ، تشریح، تفسیر، احکام اور اس سے اخذ ہونے والے پیغامات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 29، 30 اور 31۔ ان کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، تشریح، احکام اور اس سے ملنے والے اسباق پر گفتگو کریں گے حضرت مولانا آصف الرحمن صاحب۔ آپ جامعۃ الرشید کراچی کے استاد ہیں، تخصصات میں پڑھاتے ہیں، مختلف موضوعات پر درس دیتے ہیں، خطبات دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ مولانا، سب سے پہلے یہ جو آیات ہے اس کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ اور آپ فرما دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ کیسا بدترین پانی اور کیسی بری آرام گاہ۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے۔ کتنا بہترین اجر اور کیسی حسین آرام گاہ۔ مولانا، یہ آپ نے یہ جو ترجمہ تلاوت کی ہے اس کی تشریح کیا بنتی ہے؟ دیکھیں، جب ہم قرآن پاک کے جو بنیادی مضامین ہیں جب ان کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں یا قرآن پاک کے مقصد نزول پر بات کی جاتی ہے تو ہمارے پیش نظر ہمیشہ یہ بات رہنی چاہیے کہ قرآن جو ہے اس کے نزول کا مقصد انسانیت کو راہ ہدایت دکھانا ہے۔ قرآن کا اصل مقصد جو نزول کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے عقائد کی، اس کے اعمال کی، اس کی معاشرت کی اصلاح کی جائے۔ لہٰذا قرآن پاک میں کہیں پر کوئی واقعہ بیان کیا جائے، کائنات میں ہونے والے واقعات ہوں، تاریخ میں ہونے والے واقعات ہوں، یا جب بھی قرآن پاک میں کبھی آسمان زمین کی تخلیق کا ذکر ہوتا ہے، کوئی بھی موضوع ہو، ہر موضوع کو بیان کرنے کا انداز اور اس موضوع کے بعد جو نتیجے میں آنے والی آیات ہوتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اصل دعوت دیتے ہیں انسان کو اس بات کی طرف کہ میری ذات پر ایمان لاؤ، جی، اس بات کی طرف کہ رسالت پر ایمان لاؤ، اس بات کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ آخرت پر تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی ہی آخری زندگی نہیں ہے، یہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہاں آپ کو ایک اور زندگی کے لیے جو در حقیقت اصل زندگی ہے، اس اصل زندگی کی تیاری کے لیے آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دارالعمل ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے اعمال ہیں اس کا جو اصل بدلہ ہے، جو اس کی اصل جزا ہے وہ ہمیں ملے گی
آخرت میں۔ تو ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے پیچھے واقعات بیان کیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند اور امور کی طرف توجہ دلائی کہ جیسے انشاءاللہ پر ہم نے بات کی تھی کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے، نیک صحبت کے بارے میں ہماری بات ہوئی۔ اب یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو قرآن پاک ہے، حق سے مراد یہی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ یہ دین ہے کہ یہ حق جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے اب تمہارے پاس پہنچ چکا ہے۔ اب ہم نے تمہیں یہ دے دیا، آگے تمہاری مرضی ہے، تم اس کو قبول کرو نہ کرو، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ آگے بیان کر دیا، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ اگر آپ نہیں مانو گے، ظالم سے مراد وہی لوگ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنی جان پر ظلم کیا ہے؟ صحیح بات کو نہ ماننا، حق بات کو قبول نہ کرنا اپنی جان کے ساتھ ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس ظلم کے مرتکب ہوئے تو پھر آخرت میں تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ بہت برا ہے، اور اگر ایمان لائے، تقاضوں کو پورا کیا، تو پھر ٹھکانہ تمہارا بہت اچھا ہے۔ تو ان آیات میں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دعوت دی ہے کہ ایمان لاؤ۔ جی ٹھیک ہے۔ ایک بات بار بار جگہ ان آیات میں بھی جہنم کا بھی ذکر ہے اور جنت کا بھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن پاک میں بار بار متعدد جگہ پر اہل جہنم اور اہل جنت کا ذکر ہے۔ اتنی بار ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں اسی مقصد کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا کہ بار بار اس کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو اس بات کا جو ہے وہ ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اصل زندگی یہ نہیں ہے۔ اصل زندگی وہی ہے جو یا تو آپ کی جنت میں گزرے گی یا جہنم میں گزرے گی، وہی آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر چیز کے بعد تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ اہل جنت کا، اہل جہنم کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں ترغیب دلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ جہنم کے عذابوں کا ذکر کرتے ہیں ڈرانے کے لیے۔ لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو ترغیب میں کشش محسوس ہوتی ہے، بعض لوگوں کو ترہیب میں کشش محسوس ہوتی ہے، بعض لوگوں کو دونوں قسم کی چیزیں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے ایک مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے سے جو آخرت کا جب بیان آتا ہے تو وہاں پہ قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر ہے، وہاں حساب کتاب کا بھی ذکر ہے، وہاں جنت جہنم کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، جہنم کے عذابوں کا ذکر ہے۔ تو اس سب کا مقصد اصل میں وہی دعوت ہے کہ حق کی طرف آؤ، یاد دہانی ہے، تذکیر ہے، لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے ہاں بعض الٹے سیدھے قسم کے نعرے چل رہے ہیں اور لوگ بہت اس کو پسند بھی کرتے ہیں، بھئی یہی زندگی ہے، اپنی زندگی جی لو، صحیح ہے، اپنے کسی کی مت سنو، اپنے من کی سنو۔ ماں باپ طبیعت کو مانتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہے کہ ماں باپ طبیعت کچھ ہے، دہریت ہے، مادیت کا ایک ایسا وہ ایک سیلاب ہے کہ اس میں بالکل بہہ کر رہ گئے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک جیسا کہ ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے۔ تو یہ جو بار بار جنت جہنم کا تذکرہ ہے، یہ آج کل کے دور میں تو اور بھی بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ آج کل تو اس چیز کا ذکر ہوتا ہی نہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہمارے گفتگو میں، ہمارے اٹھتے بیٹھتے ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم کتنا اللہ کے احکامات کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کتنا ذکر ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کا پرچار ہم کتنا کرتے ہیں۔ تو اس چیز کا ہمیں ذکر نہیں ملتا۔ تو قرآن پاک جو ہے اگر ہم اس سے جڑے رہیں، ہم اس کی تلاوت کریں، اس کے ترجمے کو سمجھیں، اس کے مفاہیم کو اخذ کرنے کی کوشش کریں، تو ہمیں وقتاً فوقتاً یہ چیز جو ہے وہ ہمارے نظروں سے گزرے گی اور اس سے ہمارے ایمان کو ایک جلا ملے گی۔ جی ٹھیک۔ انہی آیات میں ایک آیت آئی تھی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کافر ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ایمان لانا اختیاری معاملہ ہے؟ نہیں، بالکل اختیاری معاملہ نہیں ہے، یہ ایک انداز بیان ہے۔ اور اس سے دیکھیں اگلی آیت سے پتہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ اختیاری معاملہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دوسرے پہلو کو اختیار کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا نہ کرتے آخرت میں، ان کے لیے عذاب کی وعیدیں، ان کے لیے جہنم کے عذابوں کا ذکر، ایسا کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ اب تمہاری مرضی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانا یہ انسان کا ایک اختیاری معاملہ ہے، یعنی اس پر کوئی جبر نہیں ہے، اس پر کوئی تلوار نہیں لٹکائی گئی کہ ایمان لاؤ ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو آزاد چھوڑا گیا ہے، لیکن آزاد چھوڑنے کے ساتھ ساتھ دونوں وہدیناہ النجدین، اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلو انسان کو دکھا دیے ہیں
کہ بھئی یہ دو رستے ہیں، ایک یہ رستہ جا رہا ہے، ایک یہ رستہ جا رہا ہے، یہ جنت کو جاتا ہے اور یہ جہنم کو جاتا ہے، فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو۔ تو یہ فمن شاء کا مطلب یہ ہے کہ جو رستہ بھی آپ اختیار کرتے ہیں وہ آپ کا اپنا اختیار ہے، آپ اپنی مرضی سے اختیار کر رہے ہیں، لیکن نتائج چونکہ آپ کا اپنی مرضی کا فعل ہے تو نتائج بھی آپ بھگتیں گے اس کے معاملے میں، اور وہ نتائج ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے نہ بتائے ہوں، اور ایک بعد حدیث میں پاک پتہ میں لگے۔ اس طرح کا مفہوم ہے نا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر بالکل پیدا اس طرح کہ فطرت اسلام پر وہ پیدا ہوتا ہے، اس کی جو سوچ ہوتی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا جس ماحول، معاشرے اس میں، کے جس فیملی میں، جس طرح کی تہذیب میں وہ ایک پروان چڑھتا ہے، تو وہاں اس کے اندر پھر دیگر چیزوں کو جو ہے وہ انجیکٹ کیا جاتا ہے، ان کو اور چیزوں کو طرف اس کو لے جایا جاتا ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ آپ کے سامنے جو حق آیا ہے، آپ کے سامنے جو دین کی ایک دعوت آئی ہے، آپ ایک مرتبہ اس کو پڑھیں، خالی ذہن ہو کر پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ کو صحیح بات معلوم ہو جائے گی۔ اچھا، ایمان اور عمل کی ذرا وضاحت کیجیے گا، جگہ جگہ آتا ہے ایمان اور پھر عمل۔ جی ہاں، یہاں پہ بھی دیکھیں جب اہل جنت کا ذکر ہے تو وہاں پہ کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ ترکیب قرآن پاک میں آپ کو جا بجا ملے گی، بار بار ہے۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑا گیا ہے۔ جی، اس اسلوب سے یہ پتہ لگتا ہے کہ مقصد محض ایمان لے آنا، یعنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کا، آخرت کا، ملائکہ اور فرشتوں کا، اور حساب کتاب پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، اور دل سے بھی ان ساری باتوں کو تسلیم کرنا، صرف یہ کافی نہیں ہے۔ بار بار عمل صالح کو ایمان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ عمل صالح جو ہے وہ ایمان کا گویا کہ ایک طرح سے اس کو حصہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ بغیر عمل صالح کے ایمان ناکافی ہے۔ اگر آپ صرف ایمان لے کر جاتے ہیں، اعمال صالح آپ کے نہیں ہیں، تو آپ کو جہنم کے عذاب میں ایک اصول کے تحت جو اصول بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ ہاں، بالآخر الٹیمیٹلی وہ ایمان آپ کے کام آئے گا، آپ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جہنم میں ایک لمحہ گزارنا یہ بھی ایک بہت جو ہے وہ انتہائی اذیت ناک اور تکلیف دہ بات ہے۔ تو عمل صالح کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ عمل صالح کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو ایمان کا ہمارے ہاں ایک جو ہے ایک جو عمومی سی سوچ ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ ایمان کا مطلب ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، تمام انبیاء کی رسالت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا، اور آخرت، تقدیر، ان چیزوں پر شاید صرف ایمان لانا یہی ایمان ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم جب ایمان کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اگر نظر دوڑائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو جوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون یا رسول اللہ، یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ فرمایا من لم یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو۔ اللہ، آپ دیکھیں ایک معاشرتی چیز ہے، اخلاقیات کی بات ہے، ان اخلاقیات کو، معاشرتی آداب کو بھی ایمان کے ساتھ جوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ حدیث جبریل میں جب ایمان کی تعریف پوچھی گئی، اسلام کی تعریف پوچھی گئی، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ اسلام کا اور ایمان میں عقائد کا بھی ذکر ہوا، اعمال کا بھی ذکر ہوا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے احسان کے بارے میں پوچھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المحسنین جیسے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر اتنا نہیں کر سکتے کم از کم یہ یقین دل میں بیٹھاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بھی مفہوم میں جب ہم اندر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کام میں ایکسیلنسی جو ہے وہ مطلوب ہے، وہ تقاضا ہے ایمان کا۔ اسی طرح دیکھیں ہم مسلمان کی ڈیفینیشن اگر ہم ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ احادیث میں ہمیں اس کی ڈیفینیشن کیا ملتی ہے، مومن کون ہے، مومن کون ہے، مسلمان کون ہے، تو اسلام کے بارے میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، ہاتھ سے، یعنی جس کے قول و فعل سے، اس کا ہم اگر محاورہ ترجمہ کریں، جس کے قول و فعل سے دوسرے کو تکلیف
نہ پہنچے، دیگر مسلمان جو ہیں اس کے قول و فعل سے محفوظ ہوں، نہ وہ ان کو زبانی اذیت دے، نہ وہ ان کو اپنے عمل سے اذیت دیتا ہو۔ تو اس سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا، اس ایمان کی اور اسلام کی ڈیفینیشن میں آپ کے اعمال بھی داخل ہیں، آپ نے اعمال صالحہ کو بھی اختیار کرنا ہے۔ یہ قرآن پاک کا باقاعدہ تقاضا ہے، اور سیرت رسول کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی اگر سیرتوں کا مطالعہ کیا جائے تو وہ صرف ایسا نہیں تھا کہ وہ عبادت گزار تھے، وہ صوم و صلات کے صرف پابند تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، صرف ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ معاشرتی آداب میں، اخلاقیات میں بہت اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صحابہ ان کی صفات بیان فرماتے ہیں تو ان صفات میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بد کلامی نہیں فرمایا کرتے تھے، برے کلمات یعنی ایک جو گرے ہوئے جملے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں اپنی زبان سے ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بڑی سلجھی ہوئی ہوتی تھی، اور جو غصے کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد کلامی کا ذکر نہیں آتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، صحابہ کے ساتھ معاملات کیسے تھے۔ دیکھیں، معاملات کی بات جب آتی ہے کہ آپ نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس کی جو آپ علیہ السلام نے اپنے عمل سے ہمیں تعلیم دی کہ پوچھا کہ اگر کسی نے مجھ سے کچھ بدلہ لینا ہو تو وہ لے لے، اور ایک صحابی جو ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی چیز سے جو ہے وہ ایک ٹھوکا دیا تھا اور کہا تھا کہ صف درست کرو، تو مجھے اس سے تکلیف ہوئی تھی۔ صحابی کا مقصد اگرچہ بدلہ لینا نہیں تھا، انہوں نے بعد میں جب آپ علیہ السلام نے اپنے کمر سے جو ہے وہ کپڑا ہٹایا کہ لو بدلہ لے لو، تو انہوں نے بوسہ دیا۔ ان کا مقصد ایک موقع تھا، جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مہر نبوت کو بوسہ دینا چاہا تو اس کے لیے کچھ طریقہ ایسے اختیار کیا، تو یہ ذکر تھا۔ لیکن ہمیں جو اس سے ایک سبق مل رہا ہے، دیکھیں آپ علیہ السلام کا جب ہم مرتبے کی بات کرتے ہیں اور صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وارفتگی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی صحابی کے ذہن میں یہ آئے کہ آپ علیہ السلام نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اور بالفرض والمحال ایک بالکل ناممکن چیز کو ہم اگر فرض کر لیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کوئی اگر ان کے ساتھ ایسی زیادتی واقعتاً کی بھی ہوتی تو ان کے ذہنوں میں کبھی بدلے کا خیال نہیں آتا، جانے دینے کے لیے تیار تھے۔ بالکل، اس کے باوجود آپ علیہ السلام اپنی ذات کو پیش فرما رہے ہیں کہ بدلہ جس نے لینا ہے مجھ سے لے لو، آخرت میں جواب دینے کے لیے میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آخرت میں جواب دے سکوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، قرآن پاک جب ہمیں کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ایمان اور نیک اعمال میں آپ کے اخلاق، آپ کی معاشرت، آپ کا لوگوں سے میل جول، یہ ایک بہت رویہ، ہر چیز یہ بہت اہم عنصر ہے۔ اعمال صالحہ میں صرف نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ سب اعمال صالحہ ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن صرف یہی اعمال صالحہ نہیں ہے۔ بالکل، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم اسلام کے بارے میں کہتے ہیں اسلام ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کو لیتا ہے، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ سیاسیات ہوں، چاہے وہ آپ کے عالمی تعلقات ہوں، گھریلو تعلقات ہوں۔ بالکل ایک جو انڈیویجول ہوتا ہے، ایک شخص ہوتا ہے، شخص سے لے کر پوری دنیا تک جو ایک نظام ہے، وہ نظام ہمیں قرآن پاک دیتا ہے اور ہمیں اسی کی روشنی میں گزارنی چاہیے۔ آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو آیات کی آپ نے تلاوت کی، ترجمہ، تفسیر، تشریح بیان کی، اس سے عوام کو کیا کیا سبق ملتے ہیں؟ دیکھیں، ان آیات کا اگر ہم کہیں کہ اس سے حاصل ہونے والے ہمارے اسباق کیا ہیں، تو ایک تو سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی تذکیر، آخرت یاد ہونی چاہیے، کیونکہ آخرت کا یاد ہونا، یہ بات ذہن نشین رہنا کہ یہی زندگی سب کچھ نہیں ہے، ایک اور زندگی آنے والی ہے جو کہ اصل زندگی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بغیر آپ اپنی اس دنیا کی زندگی کو مقصد نہیں دے سکتے، تو مقصد اتنی ہے۔ ایک مقصد یہ ہو گیا، ایک مقصد یہ ہو گیا۔ دوسرا مقصد یہ ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان، عمل صالح ان کو ملا رہے ہیں تو ہمیں ایمان کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ ایمان کی حقیقت کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ آپ علیہ السلام کے ارشادات کو سامنے رکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھا جائے، صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھا جائے کہ ان لوگوں نے جب ایمان قبول کیا تو ایمان ان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں لے کر آیا۔ کیا وہ تبدیلی صرف عقائد کی تھی؟ کیا وہ تبدیلی محض چند عبادات کی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ جو نسلوں تک ایک لڑنے کی عادت تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، وہ بھی ختم ہوئی، چھوڑ دی گئی۔ آپ کے مالی معاملات
تبدیل ہوئے، سود آپ نے چھوڑا، جوا چھوڑا، سب کو چھوڑ دیا گیا۔ تو خلاصہ یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایک نظام حیات لے کر آئے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یوں سمجھیں کہ ایک تھورو چینج جو ہوتی ہے نا، ایک بالکل مکمل، یعنی ون ٹو آل آپ کو ایک تبدیل ہونا پڑتا ہے، اور ہر چیز میں ایک تغیر اور تبدل لانا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ مولانا آصف الرحمن سنہان صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا اور یہ فرمایا کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔